وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صحیح البخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان فرماتے ہیں کہ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن کچھ فرشتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدسہ میں حاضر ہوئے. وَهُوَ نَائِمٌ، اور اس وقت نبی علیہ السلام سو رہے تھے. فرشتے کہنے لگے: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا.
یہ جو ہستی ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا ایک عظیم تعارف ہے جو اس وقت بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام تو سوئے ہوئے۔ فقال بعضهم، دوسرے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں، آپ ان کو جو کچھ سنانا چاہتے ہیں وہ سنائیے، کیونکہ یہ مخلوق میں ایک ایسی ہستی ہے، ان العین نائمۃ والقلب یقظان، جن کی آنکھیں تو سوئی ہوتی ہیں لیکن ان کا دل جاگتا رہتا ہے، آپ سنائیے جو کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہنے لگے مثلہ کمثل رجل، یہ جو ہستی ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، بنا دارا، جو ایک گھر تعمیر کرتا ہے، ایک محل بناتا ہے، وجعل فیہا من المأدبہ، اور اس میں دسترخوان بچھا دیتا ہے، وبعث داعیا، کسی داعی کو بھیجتا ہے، جاؤ لوگوں کو بلا کر لاؤ، دسترخوان بچھ گیا ہے، محل تعمیر ہو گیا ہے، کھانا لگ گیا ہے، آؤ کھانا کھائیں۔ فمن اجاب الداعیہ، جو داعی کی آواز کو سن کر اس کی دعوت کو قبول کرے گا، دخل الدار، وہ محل میں بھی داخل ہوگا، واکل من المأدبہ، اور دسترخوان سے بھی کچھ کھا لے گا، کچھ حاصل کر لے گا۔ ومن لم یجب الداعیہ، جو داعی کی آواز کو سن کر اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، لم يدخل الدار، نہ وہ گھر میں داخل ہوگا، ولم یأکل من المأدبہ، نہ ہی دسترخوان سے کچھ حاصل کرے گا۔ فرشتے کہنے لگے اولوہا لہو یفقہا، یہ جو مثال آپ نے پیش کی ہے اس مثال کو ذرا کھولیے، اس کی مزید تشریح کیجئے تاکہ اس ہستی کو پتہ چل جائے۔ اب انہوں نے اس مثال کی مزید تشریح شروع کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ الدار الجنہ، یہ جو گھر ہے نا، گھر محل ہے، اس سے مراد جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس محل کی طرف دعوت دینے والے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اس لیے ضروری ہے کہ من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، دنیا کا جو شخص امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کا اتباع کرے گا، آپ کی فرما برداری کرے گا، وہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، اور دنیا کا جو شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا، وہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت، آپ کی اتباع حقیقت میں اللہ کا اتباع ہے، اور آپ کی نافرمانی حقیقت میں اللہ کی نافرمانی ہے، بلکہ اللہ رب العزت بھی یہی اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو پیغمبر کی اطاعت کرے گا اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام جب بھی بولتے تھے اللہ کے حکم سے بولتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب پیغمبر اپنی خواہشات سے نہیں بولتے تھے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب پیغمبر جب بھی بولتا تھا حقیقت میں اللہ کی وحی ہوا کرتی تھی۔ جب نبی علیہ السلام کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے،
تو پھر ضروری ہے میں اور آپ نبی علیہ السلام کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجا ہی اس لیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، ان کے آنے کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد یہی تھا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کا اتباع کیا جائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ان کی اطاعت تھی، ان کی فرما برداری تھی۔ سب سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعثت بین یدی الساعہ، جو قیامت سے قبل بھیجے گئے، اور آپ کی نبوت کا سورج قیامت تک طلوع رہے گا، قیامت تک قائم رہے گا۔ اسی لیے آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، اور آپ کی نافرمانی ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، سورۃ الانفال اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، آپ کا فرمان سن لینے کے بعد، آپ کا آرڈر سن لینے کے بعد اس سے منہ نہیں پھیرنا، آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ رب العزت سورہ نور میں فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور نبی علیہ السلام کا اتباع کرو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کی فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور سورہ نور میں ہی اللہ فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ایمان والوں کا کام تو یہ ہے، مومنین کا کام تو یہ ہے، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے ان کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، ایمان والوں کا قول تو یہ ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، ہم نے سن لیا، اتباع کیا، ہم نے سن لیا اور فرما برداری کی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، و ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، آپ کا اتباع کرو، آپ کی فرما برداری کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع اور برباد مت کرو۔ اب اس کا معنی اور وسیع ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، آپ کا اتباع کرو، اگر تمہارا عمل اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے میں ہوگا تو تمہارا وہ عمل قابل قبول ہوگا، اور اگر تمہارا عمل، تمہارا قول، تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کے دائرے سے خالی ہوگا تو وہ مردود ہوگا، اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی اطاعت یہ اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جو آپ کی اطاعت کے دائرے میں عمل کیا جائے گا وہ قابل قبول ہوگا، اور جو آپ کی اطاعت کے دائرے سے خارج ہوگا وہ عمل مردود ہوگا۔
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین میں آنے والی ہر نئی چیز مردود ہے۔ لعن اللہ من احدث فی الاسلام حدثا، اس شخص پر دن رات اللہ کی لعنتیں برستی ہیں جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایک بدعت کو ایجاد کر دیا۔ بلکہ امام نسائی اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہمارے اس دین میں آنے والی ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت پہ اکتفا کیجئے، نہ ایک قدم آگے بڑھیے نہ ایک قدم پیچھے ہٹیے۔ اگر ایک قدم آگے بڑھیں گے تو بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صرف اسی پہ اکتفا کیجئے جو نبی علیہ السلام ہمیں سکھا کے گئے ہیں، ہمیں بتلا کے گئے ہیں، یا آپ نے عمل کیا ہے یا آپ کے سامنے وہ کام کیا گیا ہے اور آپ اس میں خاموشی اختیار کیے، صرف اسی پہ اکتفا کیجئے۔ بلکہ اٹھائیے صحیح البخاری، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں جاء ثلاثة رہط الى بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس 3 صحابی آئے، آ کر نبی علیہ السلام کی عبادت کے احوال پوچھنے لگے، تو امہات المؤمنین نے نبی علیہ السلام کی عبادت کے متعلق ان کو بتلایا، تو وہی کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، ہمارا کوئی رتبہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں۔ ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے آپ کے سامنے، ہم عبادت میں آپ سے بہت کم ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میں ساری رات قیام کرتا رہوں گا، اصلی اللیل ابدا، میں زندگی پر ساری رات قیام اللیل کروں گا اور میں آرام نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا اصوم الدہر، میں زندگی پر روزے رکھوں گا اور میں روزوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرا کہنے لگا اعتزل النساء، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، میں ان سے نکاح نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام کو جب ان کے بارے علم ہوا تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں پرہیزگار ہوں، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا یاد رکھو اصومو، میں روزے بھی رکھتا ہوں، وافطرو، میں روزوں کو چھوڑتا بھی ہوں، اصلی اللیل وارقد، میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، وانا اتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ اور یاد رکھو من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، جس نے میری اطاعت سے اعراض کیا، فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت پہ اکتفا کیجئے۔ اللہ رب العزت بھی اعلان فرما رہے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہارا محبوب پیغمبر تمہیں جو کچھ دے دے لے لو، اور جس سے تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، اس سے اجتناب کرو، اس سے گریز کرو۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بجا ہے کہ کامیابی کا راستہ، جنت میں جانے کا راستہ نبی علیہ السلام کی اطاعت میں۔ یہ بات ایسے نہیں کہہ دی، بلکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں روایت کرتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا،
میری امت کے تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے، میری امت کا ہر فرد ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ نے تعجب کیا، انہوں نے سوال کر ہی دیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَن يَأْبَى، کون اتنا بے وقوف شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ کون اتنا پاگل شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جو میرے احکامات کو بجا لایا، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، جس نے میری نافرمانی کی، جو میرے احکامات کو بجا لانے کے بجائے کسی امام کے احکام کو مانا، کسی امام کے فرمان کی تقلید کی، کسی امام کے فرمان کی پیروی کی، فَقَدْ أَبَى، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو جنت میں جانے کا راستہ نبی علیہ السلام کی اتباع میں ہے، آپ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہی اعلان فرما رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کرے گا، جو آپ کی اطاعت کرے گا، جو آپ کی فرما برداری کرے گا، اللہ رب العزت اسے ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ صرف وہی کام کریں جن کاموں کا ان کو ان کے پیغمبر نصیحت کرتے ہیں، اگر اسی پہ عمل کرتے جائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ہر قسم کی خیر ہے، خیر مطلق ہے، کوئی شر نہیں ہوگا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اللہ رب العزت دشمن کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا، ان کی نصرت عطا فرمائے گا، اور یہیں پہ بس نہیں، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اجر چھوٹا نہیں ہوگا، اجر معمولی نہیں ہوگا، اجر عظیم ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم ان کو صراط مستقیم پہ چلائیں گے، ہم انہیں سیدھا راستہ دکھائیں گے، ہم انہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھیں گے، ہم انہیں صراط مستقیم پہ گامزن کریں گے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، یہ کتنی بڑی بشارت ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کا فرمان آپ نے سن رکھا ہے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، تمام انسانیت کے دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ رب العزت ان دلوں کو جس طرف چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے پھیر دے۔ لیکن یہاں ضمانتیں ہیں، یہاں بشارتیں ہیں، اگر تم میرے محبوب پیغمبر کی اتباع کرتے رہو گے، اللہ رب العزت تمہیں صراط مستقیم پہ چلائے گا، تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے گا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی۔ اور میرے صحابہ، میں تم میں دو چیزیں ایسے چھوڑی جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رکھو گے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کا کوئی مال تمہیں اللہ کے دین سے برگشتہ نہیں کر سکتا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی، دوسری میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میری اطاعت ہے، میرا اتباع ہے۔ یہ بہت بڑی ضمانت ہے، صراط مستقیم پہ قائم رکھے گا اللہ رب العزت۔ شرط کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، آپ کا اتباع کرنا ہے۔
جیسے بھی حالات آ جائیں، ہر عسر و یسر میں، ہر تنگی اور آسانی میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، حتیٰ کہ اگر سر پر تلوار لٹک رہی ہو، جان کو خطرہ ہو، مال کو خطرہ ہو، لیکن کلمہ حق اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اطاعت سے کوئی انکار نہ ہو۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں، انہوں نے ہمہ وقت نبی علیہ السلام کی اطاعت کو فوقیت دی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں آپ کی اطاعت میں، آپ کے اتباع میں وقف کر دی تھی، پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی ان کو جنتوں کی ضمانت دے دی تھی، دنیا میں ہی ان کو رضوان کے ٹکٹ مل گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ بلکہ اٹھائیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی تھی کہ ہم آپ کا فرمان سنیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ کن حالات میں؟ فی المنشط والمکرہ، ہر حالت میں، خوشی ہو، تنگی ہو، غمی ہو، آسانی ہو، فرحت ہو، تعجب ہو، جیسے بھی معاملات آ جائیں، ہم نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، آپ کا اتباع کرنا ہے۔ اس پہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی تھی۔ پھر لفظی کھیل نہیں، لفظی دعوے نہیں، بلکہ انہوں نے پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا، انہوں نے عملاً کردار بھی ادا کیا۔ آپ غور کیجئے، صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذہب، نبی علیہ السلام نے ایک دن سونے کی انگوٹھی بنوائی، آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن لی۔ فاتخذ الناس خواتیم من ذہب، تو لوگوں نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی، صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اتخذت خاتما من ذہب، میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور تم نے بھی بنوا لی۔ فنبذہ، نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا لن البسہ ابدا، میں آج کے بعد اس سونے کی انگوٹھی کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ فاتخذ الناس فنبذ الناس خواتیمہم، تو لوگوں نے بھی آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، آپ کی فرمانبرداری میں، لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی تھی۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت۔ بلکہ امام ابو داؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، جمعے کے دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ فسمع ذلك ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں پہ آپ کا فرمان پہنچا، آپ کا آرڈر پہنچا، جبکہ آپ ابھی مسجد کے دروازے پر ہی تھے۔ فجلس علی باب المسجد، تو آپ کے اتباع میں، آپ کی اطاعت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا تعال یا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود اندر آ کے بیٹھ گئے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کوئی تاخیر نہیں کی، پھر حالات جیسے بھی تھے، حالات جیسے بھی تھے، صحابہ کرام نے آپ کی اطاعت کو ہمہ وقت ترجیح دی تھی۔ آپ دیکھیں
غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی علیہ السلام کا حکم ہے، آپ کا آرڈر ہے کہ ہم نے تبوک جانا ہے، تبوک جا کر لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، لیکن حالات بہت تنگ ہیں، حالات بہت سخت ہیں۔ ایک تو شدید گرمی ہے، منافقین کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، ارے بڑی گرمی ہے مت جاؤ۔ دوسری طرف مدینے کے پھل پک چکے ہیں، اب پھل کھانے کا موسم ہے، پھل چھوڑ کر کیسے چلے جائیں۔ تیسری طرف جانے کے لیے سواریاں میسر نہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک انہوں نے سنا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ جیش عسرہ کون تیار کرے گا؟ صحابہ اٹھے، صحابہ نے وسائل کے انبار لگا دیے، پیسوں کے انبار لگا دیے، صحابہ اٹھے مال لے کر آگے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سینکڑوں اونٹ 50 گھوڑے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 100 اوقیہ سونا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 سونے کے سکے آپ نے نبی علیہ السلام کی جھولی مبارک میں ڈال دیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، گھر گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر دفعہ مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج کل میرے گھر میں بڑا مال آیا ہوا ہے، آج میں ان کو اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ گھر گئے، گھر کا مال 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا اٹھا کر لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا ماں بقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا مثلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، ماں بقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت۔ مشکل گھڑی میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کو انہوں نے اپنا نصب العین بنا لیا تھا، اپنا حاصل حیات بنا لیا تھا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ ایک انصاری صحابی ابو عقیل بڑا پریشان ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں گا؟ ساری رات اپنے باغ میں گزار دی، ایک ایک کھجور کو ٹٹولتے پھرتے ہیں، کون سی کھجور کھانے کے قابل ہو جو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں۔ ساری رات اپنے باغ میں گزاری، اسی طرح 1.5 یا 2 کلو کھجوریں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کی خبر اپنے محبوب پیغمبر کو پہلے دے دی تھی۔ نبی علیہ السلام ابو عقیل انصاری کی چند کھجوروں کو قبول کرتے ہیں اور فرمایا ابو عقیل انصاری کی ان کھجوروں کو سونے اور چاندی کے ڈھیروں میں پھیلا دو، مجھے بڑی پسند آ رہی ہے۔ یہ ہے مشکل حالات میں نبی علیہ السلام کی اطاعت۔ حالانکہ مشکل ترین سفر ہے، کٹھن ترین سفر ہے، کبھی وادیاں، کبھی پہاڑ، کبھی خاردار جاریاں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، پیاس اتنی کہ بعض صحابہ نے اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیا تاکہ اونٹوں کے پیٹوں میں جو پانی جمع ہے وہ ہم پی لیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کی اطاعت کو، آپ کے اتباع کو انہوں نے ہمہ وقت ترجیح دی تھی۔ پھر کیا ان کی شان، کیا ان کا مقام؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ نے معاف کر دیا نبی کو، مہاجرین کو، انصار کو، آپ کے ان صحابہ کرام کو جنہوں نے مشکل سفر میں، کھٹن ترین حالات میں آپ کی اتباع کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرمانبرداری کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی انہوں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی آپ کے فرمان کو ترجیح دی تھی۔ آپ غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے
ملک شام کے بعض علاقوں کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا اور فرمایا انفذوا جیش اسامہ. اس لشکر کا امیر سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور حکم دیا کہ جیش اسامہ کو روانہ کر دو. یہ لشکر چل پڑا. مدینے کے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے. اب اس لشکر کو پتہ چلا یہ لشکر نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ آخری نگاہ ڈالنے کے لیے آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے یہ لشکر واپس پلٹ آیا. اب جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے, سب سے پہلے کیا حکم دیا, کیا آرڈر دیا؟ کہا کہ جیش اسامہ کو روانہ کر دو. بعض صحابہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عرض کی یہ وقت مناسب نہیں ہے. بنو تمیم کے بعض لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر چکے ہیں. قبائل عرب ارتداد اختیار کر چکے ہیں, مرتد ہو چکے ہیں. یہود و نصارہ کی سازشیں اپنے عروج پہ ہیں. یہ مدینے میں آ کے ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں, ہماری اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں. یہ لشکر مناسب نہیں ہے بھیجنے کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اگر اس کو سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا. فرمایا کیف احبس جیشا انفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جس کو روانہ کرنے کا نبی علیہ السلام حکم دے چکے ہیں. میں ابو بکر اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور فرمایا تم کیا بات کرتے ہو؟ اگر یہ لوگ مدینے میں آ کے ہم پہ حملہ کر دیں, ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں, حتیٰ کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہمیں نوچ کر ہماری بوٹی بوٹی کر دیں, یہ لشکر پھر بھی جائے. حتیٰ کہ صحابہ کو خاموش ہونا پڑا. یہ مشکل حالات میں نبی علیہ السلام کا اتباع ہے, آپ کی اطاعت ہے. حالانکہ موقف بڑا شدید ہے, حالات بہت سنگین ہیں, لیکن آپ کی اطاعت کو انہوں نے اول ترجیح دی تھی. میرے محترم, نبی علیہ السلام کے فرمان میں بڑی برکت ہے, بڑی قوت ہے, بڑی طاقت ہے. آپ کے ہر فرمان پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کا فرمان سن کے اس کی اطاعت کرنی چاہیے. آپ کا فرمان ایک حقیقت پہ مبنی ہے, پتھر پر لکیر ہے, ایک اٹل حقیقت ہے, اس پہ مجھے اور آپ کو اتباع کرنی چاہیے, آپ کی اطاعت کرنی چاہیے. دیکھیں صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے. ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی پریشان ہے. مصیبت کے نیام میں نبی علیہ السلام سے دعا سن رکھی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے میری مصیبت پہ اجر دے دے اور مجھے اس سے بہتر عطا کر. جب یہاں پہنچی نا واخلف لی خیرا منہا, مجھے اس سے بہتر عطا کر دے, تو اچانک زبان رک گئی. کہنے لگی ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ چلو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, آپ کی اطاعت فرض ہے, چلو پڑھ لیتی ہوں. نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرنے کی اتنی برکت تھی, اتنی طاقت تھی, اتنی قوت تھی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب عدت مکمل ہوئی تو آپ امام الانبیاء, امام اعظم, قائد اعظم, مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئے. یہ نبی علیہ السلام کے فرمان میں بڑی قوت ہے اور بڑی طاقت ہے, بلکہ اللہ رب العزت کی محبت کی اساس بھی یہی ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں, بلکہ چاہتے بھی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے, اس کی بھی یہی ایک اساس ہے, اس کا بھی یہی طریق ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے محبوب پیغمبر اپنی امت کو کہہ دو, ان کنتم تحبون اللہ,
اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر اللہ کا پیار چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے، اللہ تم سے پیار کرے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریق ہے، وہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہیں پہ بس نہیں بلکہ اذا حب اللہ العبد نادا جبریل، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبریل امین کو ندا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل امین کی محبت ان فرشتوں تک پہنچتی ہے جو حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، پھر ان کی محبت ساتویں آسمان کے فرشتوں تک پہنچتی ہے، وہ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت چھٹے آسمان تک پہنچتی ہے، وہ بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ الغرض ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں ثم یوضع لہ القبول فی اہل الارض، پھر اللہ رب العزت اس بندے کی قبولیت کے جھنڈے قیامت تک کے لیے زمین پر بھی گاڑ دیتے ہیں، پھر قیامت تک کے لیے تمام لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جس پتھر کے پاس سے گزرے گا وہ پتھر بھی اس سے محبت کرے گا، جس درخت کے پاس سے گزرے گا وہ درخت بھی اس سے محبت کرے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی برکت ہے۔ اگر میں اور آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، آپ کا اتباع کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم تعصبات کی دنیا میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں، کہیں مسلک اور جماعت کا تعصب ہے، کہیں گروہ اور پارٹی کا تعصب ہے، کہیں قوم اور وطن کا تعصب ہے، کہیں رنگ و نسل اور رسم و رواج کا تعصب ہے، حق اور ناحق، جائز اور ناجائز کا معیار اپنا اور پڑھایا ہے۔ اگر ایک بات اپنے مسلک اور اپنی جماعت کی طرف سے آئے تو قابل قبول ہے، اگر وہی بات کسی دوسرے مسلک یا جماعت کی طرف سے آئے تو ناقابل قبول ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے فرامین کو بھی اسی چھلنی سے گزارا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے زوال کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، آپ کی اطاعت کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، جبکہ وہ صحابہ کرام، وہ صحراؤں میں رہنے والے، وہ جنگلوں میں بسنے والے، جن کے پاس علم و شعور نہ تھا، تہذیب و تمدن نہ تھا، وہ دنیا کے امام بن گئے، وہ دنیا کے قائد بن گئے، وہ دنیا کے پیشوا بن گئے۔ ان کے قدم جزیرۃ العرب سے باہر نکل گئے تھے، یورپ کی سرزمین ان کے قدموں تلے رون دی گئی تھی۔ آخر ان کے پاس کون سا علم تھا، ان کے پاس کون سا فن تھا؟ تو ہر انسان کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع تھے، وہ آپ کی اطاعت کرنے والے تھے، وہ آپ کی اتباع کرنے والے تھے، انہوں نے آپ کی اطاعت کو ہر چیز سے مقدم رکھا تھا، اسی لیے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اسی لیے میرے محترم، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت ہمہ وقت کریں، برادریاں چھوڑ کر، رسم و رواج چھوڑ کر، ان کی محبتوں کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی اطاعت کو ترجیح دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔